یہ جو ریشمی رومال ہے وہ انہوں نے ریشمی کپڑوں پر چیزیں لکھ کے بھیجتے تھے تاکہ انگریز جو ہے خط تو پکڑ لیتے تھے، یہ کپڑے کی حالت میں رہیں گے تو اس کو نہیں پکڑ پائیں گے، اس لیے رکھا گیا. لیکن وہ پکڑے گئے اور کئی سینکڑوں جو علماء تھے ان کو گرفتار کیا گیا. یعنی ریشمی رومال تحریک ناکام ہو گئی، لیکن اس کا جو سائڈ جو آؤٹ کم تھا بینیفٹس وہ جی. بھی زبردست تھا. آزادی کا امرت مہوتسو جو چل رہا ہے اس میں جتنے بھی آپ دیکھیں پوسٹرز ہیں، آپ کو شاید ہی ایک آدھ کسی مسلم لیڈر کا آپ کو اس میں کوئی پوسٹر دکھے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی جنریشن کو اس کے بارے میں اندازہ ہو کہ ہم ایکول پارٹنرز تھے. بچوں کو ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے. ان کی جو کریٹو صلاحیتیں ہیں اس کو ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اس کو ہم جلا بخش سکیں، کیونکہ بچوں کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین ویلکم بیک. ہم ہماری گفتگو جاری رکھتے ہیں. عبید الرحمن صاحب، ہم نے بریک سے پہلے جنگ آزادی کے اندر انڈیپینڈنس حاصل کرنے میں جو مسلم کنٹریبیوشن رہا ہے ویریس طبقوں کا، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. اگر ہم ایک پرٹیکولر انسٹنٹ کو ہم سامنے رکھتے ہیں، ریشمی رومال موومنٹ جسے کہا جاتا ہے، سلک موومنٹ، تو اس کا کیا امپورٹنس رہا ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا آیا ہے انڈیپینڈنس میں؟ ریشمی رومال تحریک ایکچولی ایک لمبی تحریک تھی. لمبی تحریک ان دا سینس کہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا. یہ 1913-14 میں مولانا محمود حسن جی جو اس وقت دیوبند کے ایک زمانے میں ناظم بھی تھے اور دارالعلوم دیوبند میں، اور بڑے یعنی بہت ہی محترم ہندوستان کے عالم تھے اور کافی بڑے لیڈر مانے جاتے تھے. انہوں نے اس تحریک کو ڈیوائز کیا اور یہ 1815 تک بالکل سیکریٹ چیز تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ ان کی ایک خاموش تحریک تھی جس کو انہوں نے شروع سے پلاننگ کی تھی. انہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو پاکستان میں ایریا ہے وہاں پر کافی لوگوں کو کام پر لگا رکھا تھا. پھر انہوں نے 1915 میں مولانا محمد عبید اللہ سندھی کو، جو ان کے شاگرد تھے اور وہ بھی بہت مشہور اسکالر تھے، ان کو کابل بھیجا اور وہ نارتھ ویسٹ ہوتے ہوئے یعنی پاکستان کے علاقے ہوتے ہوئے افغانستان گئے، جہاں انہوں نے افغانستان کے امیر سے بات کی. ایکچولی ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ایک طرف سے افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرایا جائے انگریزوں کے خلاف، اور دوسری طرف ٹرکش اتھارٹیز کو اس بات پر وہ کیا جائے کہ وہ ترکی اور پھر کیا نام ہے جو دوسری پاورز ہیں جیسے جرمنی ہے اور رشیا ہے اس کو ملا کر وہ ہندوستان پر انگریزوں کے خلاف حملہ کریں. اصل میں یہ ایک اینٹی کالونیل موومنٹ تھی جس کا خاص مقصد انگریزوں کو ڈیفیٹ کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ ڈفرینٹ پاورز کو ایک اس میں لا رہے تھے. تو مولانا عبید اللہ سندھی کو انہوں نے بھیجا یہاں پر کابل بھیجا، اور خود جو تھے مولانا محمود انصاری کے ساتھ وہ مکہ گئے، جہاں پر انہوں نے جو ٹرکش جو گورنر تھا مکہ کا، حجاز سے گورنر تھا، اس سے ملاقات کی. پھر جو ٹرکش ڈیفنس منسٹر تھا اس سے ملاقات کی، اور یہ طے ہو گیا تقریباً کہ وہ سپورٹ کریں گے اس کاز کو. لیکن آپ دیکھیں اب یعنی اللہ پاک نے کچھ دوسرا ہی لکھ رکھا تھا کہ اسی زمانے میں وہاں پر ایک اپرائزنگ میں جو شریف مکہ کا جو گورنر تھا اس نے ٹرکش گورنمنٹ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر اس نے وہاں پر اپرائزنگ کی، اور وہ پھر وہاں سے آپ دیکھیں تو پوری چیز چینج ہو گئی. مولانا محمود نصر ان کے ساتھ جو 6-7 لوگ تھے، اس میں مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو مالٹا کی جیل میں یورپ میں ان کو بھیج دیا، جہاں پہ بہت ہی اسرت کی حالت میں رہے. تو اس زمانے میں جو اس میں جو پوری اپرائزنگ کی جو چیزیں تھیں، جو ڈیٹیلز تھی، کیسے کہاں پر کون کیا رول ادا کرے گا، اس کے بارے میں یہ جو ریشمی رومال ہے وہ انہوں نے ریشمی کپڑوں پر چیزیں لکھ کے بھیجتے تھے تاکہ انگریز جو ہے خط تو پکڑ لیتے تھے، یہ کپڑے کی حالت میں رہیں گے تو اس کو نہیں پکڑ پائیں گے، اس لیے رکھا گیا. لیکن وہ پکڑے گئے اور کئی سینکڑوں جو علماء تھے ان کو گرفتار کیا گیا میرٹھ سے لے کر پنجاب تک کے علاقے میں، اور وہ کافی بعض لوگ تو 10 سال تک جیل میں رہے. خود عبید اللہ سندھی جو تھے وہ تقریباً 40s کے شروع میں وہاں سے واپس آ سکے، اور
انصاری صاحب جو تھے, مولانا محمود میاں انصاری جو تھے, وہ تو پوری زندگی واپس ہی نہیں آ پائے وہاں سے. اور جب آپ دیکھیں 2-2.5 سال کے بعد جب محمود الحسن کو جب بہت زیادہ جب پروٹیسٹ ہوا اس کے خلاف, اس کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا تو ان کی حالت ایسی تھی کہ اس کے بعد ان کا 1 سال کے اندر اندر انتقال ہو گیا ہندوستان آنے کے 1 سال کے بعد. تو یہ تحریک ایکچولی کیا تھی, یعنی ایسی تھی کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی ہوتی تو نہ صرف پورے ہندوستان سے بلکہ پورے بر صغیر سے انگریز تقریباً ختم ہو جاتے, اور ان کی اسی وقت یعنی جو ان کی 1947 تک حکومت رہی وہ 1915-1960 تک ختم ہو جاتی. جی جی. لیکن ایسا نہیں ہو پایا. لیکن اس کا ایک اور آؤٹ کم یہ تھا کہ جب عبید اللہ سندھی, جب مولانا عبید اللہ سندھی جب کابل گئے تو وہاں پر انہوں نے ہندوستان کی پہلی جو آؤٹ سائڈ انڈیا ایک گورنمنٹ کی بنیاد ڈالی انہوں نے, اس کا جس کے وہ خود ڈیفینس منسٹر تھے یا ہوم منسٹر تھے. مولانا برکت اللہ بھوپالی اس کے پرائم منسٹر تھے, اور ایک نواب تھے وہ اس کے جو تھے پریسیڈنٹ تھے. تقریباً 2 سال تک وہ حکومت جو تھی پروویژنل حکومت کہتے ہیں اس کو, عبوری حکومت, جو پہلی ہندوستان کی عبوری حکومت جو بنائی گئی اس عبوری حکومت کے پرائم منسٹر مولانا برکت اللہ بھوپالی اور اس کے جو ہوم منسٹر تھے مولانا عبید اللہ سندھی تھے. تو آپ دیکھیں جو ہمارا جو رول رہا ہے, یعنی ریشمی رومال تحریک ناکام ہو گئی لیکن اس کا جو سائڈ جو آؤٹ کم تھا وہ بھی زبردست تھا. جی عبید الرحمان صاحب, نیکسٹ جنریشن کو اپنی تاریخ سے جڑے رہنے میں جو لٹریچر ہے اس کا بہت زیادہ رول سمجھا جاتا ہے. خود آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ہسٹری, مسلم ہسٹری میں, مسلم اسٹرگل ان انڈیپینڈنس آف انڈیا کے تحت آپ نے ایک کتاب لکھی جو کہ کرنٹلی بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیا آف انڈین مسلم فریڈم فائٹرز کر کے. اس کتاب کا جو آپ کے پاس موٹیویشن ہے, آپ نے کیوں اس کو ضروری سمجھا, اور پھر اس سے آپ جو ریڈر ہے ان سے کیا چاہتے ہیں پڑھنے کے بعد اسے؟ دیکھیے آپ نے بھی, ہم نے ریشمی رومال تحریک کی بات کی تھی, یہ میری کتاب ہے علماء's رول ان انڈیاز فریڈم موومنٹ وتھ فوکس آن ریشمی رومال تحریک. اس میں نے, اور پھر یہ کتاب ہے بایوگرافیکل انسائکلوپیڈیا آف انڈین مسلم فریڈم فائٹرز. ماشاءاللہ. جی دیکھیں ہمارے ملک میں جب بات ہوتی ہے ملک میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کی, کل میں ایک سکھ چینل سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں لکھا یہ, جو آپ نے سوال اس سے تقریباً ریلیٹڈ ہے. تو میں نے جو اس وقت کہا وہی بتاؤں کہ ہمارے یہاں ویسے تو کوئی ڈگری ضروری نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ دیکھیں جب جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کی ہسٹری کو بھی اسی جو ہے امپارشل انداز میں ملک کے سامنے, طلبا کے سامنے, ہمارے بچوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں حقیقت میں ایسا رہا نہیں ہے. تو ہمارا جو کمیونٹی کا رول ہے اس کو ایسا ڈائمنش کر دیا ہے کہ ابھی جو آزادی کا امرت مہوتسو چل رہا ہے اس میں جتنے بھی آپ دیکھیں پوسٹرز ہیں, آپ کو شاید ہی ایک آدھ کسی مسلم لیڈر کا آپ کو اس میں کوئی پوسٹر دکھے. آزادی سے پہلے کانگریس پارٹی جو مین جو پولیٹیکل پارٹی تھی جو جس کا بہت بڑا رول رہا آزادی میں, اس کے 9 پریزیڈنٹس مسلمان تھے, 1-2 نہیں, 9 پریزیڈنٹ مسلمان تھے. اس سے مولانا ابوالکلام آزاد تھے, ہمارے حکیم اجمل خان تھے, ڈاکٹر مختار انصاری تھے, اور تقریباً اس کے علاوہ 9 اور لوگ تھے, 6 اور لوگ تھے جو کانگریس کے لیڈر جو پریزیڈنٹ ہوئے تھے. اس میں ایک صاحب تھے جو ٹیپو سلطان کے گریٹ گرینڈ سن تھے. لیکن آپ دیکھیں آج جو ہماری آزادی کا جو باتیں ہوتی ہیں اور آزادی کے امرت مہوتسو کا جو اس میں آج کل گلگلہ ہے, لیکن اس میں بھی ہمارے ان بزرگوں کا تذکرہ نہیں آتا. تو ضرورت تھی کہ اس کو ہم اس طرح انداز میں ڈاکیومنٹ کریں کہ ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی جنریشن کو اس کے بارے میں اندازہ ہو کہ ہم ایکول پارٹنرز تھے. بلکہ اگر ہم اپنی آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو ہم مور دین ان ایکول پارٹنر تھے. ہم we were the majority partner of the freedom movement. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی آج کل چونکہ ہم نے اپنے پاس اپنی تاریخ کو پریزرو کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں تھا.
تو میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور الحمدللہ وہ کتابیں بھی بہت پاپولر ہوئی اور اس کو سپورٹ بھی بہت مل رہا ہے. سر عبید الرحمن صاحب، اگر میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو آپ کے جو ریڈرز ہیں ان کے لیے آپ کی کتاب سے انسپریشن ملنا ہے اور یاد رکھنا ہے ہمارے جو اکابرین جو بڑے ہیں ان کی قربانیوں کو، ان کی کنٹریبیوشن کو. دوسری طرف خود آتھرس کا ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں جو بڈنگ آتھرس ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی قربانیاں ہمارے درمیان زندہ تب تک رہیں گی جب تک کہ ہم ان کی سٹوریز بولیں، وی ٹیل دیم اینڈ وی ری ٹیل دیم اینڈ دیٹس ہاؤ وی پاس آن ٹو دا نیکسٹ جنریشن. تو یہ جو آتھرس والا طبقہ ہے، اگر کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس میں خاص طور پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے جو چھوٹی چھوٹی اپنی کتابچے لکھتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس وغیرہ لکھتے ہیں، یہ آتھرس میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو لے کر جو ہے ڈاکیومنٹیشن کرنے کا اگر جذبہ ہے تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا ایڈوائس رہے گی، کیا ان کی گائیڈنس رہیں گے آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے لکھنا چاہتے ہیں، بچے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری بزرگوں کی، ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی کامیابی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم میں جذبہ ہے. کیونکہ بھائی وہ بچے جو ہیں وہ کل وہی جا کر لیڈرشپ رول ادا کریں گے. میں بھی بتاؤں کہ میں نے بھی جب میرا جو پہلا آرٹیکل جو پبلش ہوا تھا، چونکہ بچوں کے بارے میں بات آ گئی، تو 9th کلاس میں میں نے پہلا مضمون جو تھا وہ نور کے لیے لکھا تھا اردو میں. ماشاءاللہ. اور وہیں سے یہ جو انسپائریشن ہے لکھنے کی الحمدللہ وہ چلتی رہی. تو میں کہوں گا بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ موقع ملنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے جو پہلے زمانے میں جو میگزینس تھے، آپ دیکھیں پہلے تقریباً کھلونا، نور، اس کے علاوہ بے شمار تقریباً 10 میگزین تھے بچوں کو نکلا کرتے تھے. لیکن ابھی جو ہے وہ سب غائب ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی کوئی وائبلٹی نہیں رہی تھی. ابھی ایک آدھ لوگ نکال رہے ہیں لیکن اس کا سرکولیشن نہیں ہے بالکل بھی. دوسری کوالٹی بھی ان کی خراب ہے. تو بچوں کو ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے. ان کی جو کریٹو صلاحیتیں ہیں اس کو ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اس کو ہم جلا بخش سکیں، اور اس کو کیسے ان کو انسپائر کر سکیں، ان کو صحیح پلیٹ فارم کر سکیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اس کو پریکٹیکل اسٹیپس لینے چاہیے کہ بچوں کو ہم کیسے آگے بڑھائیں. کیونکہ بچوں کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر بچے لکھنا چاہیں تو آپ مجھے بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کبھی کہ میں اس کو دیکھ لوں، اور اس کو اگر موقع ہو تو انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا بہت امپروو کر کے کسی سے کہوں کہ بھی اس کو چھاپ دو. جی عبید الرحمن صاحب، آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، آج کی گفتگو سے کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات ہم نے یہ دیکھا کہ فریڈم فائٹر کا کرائٹیریا، فریڈم فائٹر کسے کہتے ہیں، اس پر ہم نے خوب تبصرہ کیا. ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل فیکشنز ڈیفرنٹ لیولز پر جب اپنا سیکریفائسز اور کنٹریبیوشن دیتے ہیں ایک ملک کے لیے اور فارن پاور سے چھڑانے کے مقصد سے، تو انہیں فریڈم فائٹر کہا جائے گا. ہم نے علماء کا رول انڈیا کی انڈیپینڈنس ایفرٹس میں کیا رہا، اس پر ہم نے بات کی، جس کے اندر ریشمی رومال تحریک کی جو تفصیل ہے اس پر ہمارے گیسٹ نے بخوبی روشنی ڈالی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آتھینٹک ہسٹری کو کیپچر کرنا اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنا، پھر اس کے بعد نیکسٹ جنریشن کو شیئر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک ملک کو ترقی یاب بنانے میں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ.